اب ایک بات میں کہوں گا، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین، آپ کو یاد ہوگا یہاں وہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے گھر پہنچے ہی تھے، ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ ورسٹ کائنڈ آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ آج جس سائفر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیں، سائفر کے حوالے سے لمبی بات کیے بغیر ایک قابل ضمانت جرم میں سیکشن 5 سب سیکشن 3 کا سیکشن جو ہے اس کا سیکشن بی ہے، جس کے اندر میکسیمم سزا 2 سال ہے، یعنی قابل ضمانت جرم میں آج 9th ڈے تھا ان کا ریمانڈ کا، اور آگے 2 دن کے لیے جج صاحب نے اور ریمانڈ دے دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کمپرومائزڈ ہیں، اس میں عدلیہ کو آزادانہ رول ادا کرنا چاہیے، عدلیہ کو ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے کہ سائفر کے بعد، سائفر کا ہم نے کب مطالبہ نہیں کیا؟ عمران خان صاحب نے جنرل طارق کی سربراہی میں، جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنایا، اور اس کمیشن کی سربراہی سے انہوں نے معذرت کر لی۔ 2 دفعہ یہ کیبنٹ میں گیا اور کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم دیا، اور 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں گیا اور انہوں نے اس کے اوپر منٹس جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا جائے۔ آج تو سائفر کے کنٹینٹس انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد ایڈمٹ کیے ہیں امریکی ترجمان نے۔ اس نے کہا ہے کہ 2 ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی، یعنی کنٹینٹس آف سائفر ایڈمٹڈ ہیں۔ اب آگے شہباز شریف صاحب نے جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی، اس میں اسد مجید کو بلایا، طلب کیا کہ آپ آئیں جی، آپ اپنے کنٹینٹس کے بارے میں بتائیں۔ اس نے کہا یس، بالکل یہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس کے اوپر ایک بڑا ہائی لیول کا کمیشن یا انکوائری کمیٹی بناؤں گا۔ تو بھائی بناتے نا۔ اور اس نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ اس کے اندر بہت جو تھے الفاظ ایسے تھے جو کہ صحیح نہیں تھے، وہ ہمیں تھریٹننگ الفاظ تھے۔ بھائی تھریٹ پھر کس کو کر رہی تھی؟ اور اس کے بعد جو سازشی کردار اس کے اندر ملوث تھے، وہ خود ہی تو بینیفیشری تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کہ جو کردار اس کے اندر انوالو ہیں ان کو سامنے لایا جائے، بجائے ان کو سامنے لانے کے جنہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے، جنہوں نے ملک کی سلامتی خود مختاری کا دفاع کیا، آج ان کو آپ ملزم بنا رہے ہو۔ اور جن لوگوں نے غلامی قبول کی، ان کو آپ نے حکمران بنا کے ان کو آپ نے مدعی اور منصف بنا دیا اس کیس میں۔ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں ہمارے جو ادارے ایف آئی اے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں کمپرومائزڈ ہیں، وہ فری اینڈ فیئر اس میں انویسٹیگیشن نہیں کر رہی، اور ان سے ہمیں توقع بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے، اللیگل ان کی کسٹڈی ہے، اور ان کا جو ہے ان کو فوری طور پر ریلیز کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ تھینک یو۔